ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مختلف پروگراموں میں دینی مجالس میں شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن کئی مرتبہ میزبان صاحبان اور اسٹیج سیکرٹری صاحبان بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کا بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. مولانا صاحب میرے اپنے حسن ظن کی بنیاد پہ اتنی ساری باتیں کر رہے تھے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں پہلے واقعہ سناتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک آدمی نے گدھا بیچنا تھا اور گدھا جو تھا وہ بہت نالائق تھا، وہ بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، اگر بوجھ اس کے اوپر لاد دیتے تو وہ لیٹ جاتا تھا. مالک بہت تنگ تھا، گدھے کو منڈی میں لے گیا کہ اس کو میں بیچوں. اب جب اس نے وہاں بیچنے کی کوشش کی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی شکل صورت ہی ایسی تھی کہ ہر بندہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا. تو ایک دلال نے کہا کہ اگر آپ مجھے کمیشن دیتے ہیں تو میں یہ گدھا آپ کے لیے بکواتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کمیشن طے ہو گیا. تو دلال تو بڑے استاد ہوتے ہیں، جب گھاک کوئی آیا تو دلال نے اس گدھے کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے کہ یہ خراسان سے آیا ہوا گدھا ہے اور یہ اس کی نسل ایسی ہے اور اس کے کان دیکھو، اس کی ٹانگیں دیکھو. اس کی تعریف و توصیف اتنی کر لی کہ مالک سوچنے لگا کہ یار اتنا قیمتی گدھا اس کو میں بیچتا ہوں، یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں. تو دلال کا سائڈ پہ لے گیا کہ اگر واقعی اتنا اچھا گدھا ہے تو پھر تو میں اس کو بیچتا ہی نہیں ہوں. تو حقیقت یہی ہے کہ کئی مرتبہ بندہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میں اتنی بڑی شخصیت ہوں تو جانشوروں کی اس پسماندہ علاقے میں میں آیا کیوں ہوں؟ اس طرح تعریف کر کر کے تو پھر دوبارہ کوئی بندہ آئے گا نہیں. لہٰذا بندے کو زمین پہ رکھنا چاہیے، زیادہ ہوا میں اڑانے سے بندے کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بہرحال حضرت کی یہ محبت ہے یا حسن ظن ہے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اچھا بنا دے اور نیک بنا دے. فقط لوگوں کی تعریف و توصیف سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ بندہ حقیقی معنوں میں اچھا نہ بن جائے. معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جامعہ عائشہ صدیقہ کے سالانہ دوپٹہ پوشی اور ختم بخاری کے جلسے میں ہم سب کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے. دینی مدارس میں سال کے اختتام پر اس طرح کی مجالس منعقد ہوتی ہیں اور یہ کوئی رسمی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. جلسہ یا تقریب کا انعقاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. مہمانوں کو دعوت دینی ہوتی ہے، پھر اس کی تشہیر کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، پھر اس کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے. مدرسوں والے اتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. معزز سامعین، مدارس کے حضرات اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے
کہ جن طالبات نے 6 سال مسلسل محنت کر کے قرآن اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا ہے تو ان کے اعزاز میں اس طرح پروگرام کیا جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کو مبارکباد پیش کی جائے، ان کے اعزاز میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کا فضل جب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جب ہو جاتی ہے تو اس پر خوش ہو جانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اتنی بڑی رحمت اللہ کی متوجہ ہو چکی ہے تو اہل ادارہ دوسرے احباب کو بھی مسرت کی ان لمحات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کا یہ علم بہت بڑا اعزاز ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے، لیکن جن کو علم دیا گیا ہے ان کو تو کچھ زیادہ ہی بلندیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ علماء کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی محرومی ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں علماء کی عزت نہیں ہے، ورنہ اللہ نے علماء کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ عام دنیا دار اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں موازنہ ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا، فرشتوں کے پاس علم کم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو۔ اس پہلے دن اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، اہل علم کے سامنے عاجزی کرنی ہوتی ہے، علم کی تعظیم کرنی ہوتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا۔ فرشتے آج بھی ان کی شرافت، ان کی صفات لوگوں کے درمیان ضرب المثل ہیں، کہتے فلاں بندہ بڑا فرشتہ صفت ہے، اس کا تو فرشتوں سے بھی مقام بلند ہے۔ گویا کہ فرشتوں کا مرتبہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک عالم کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا، علم کی تعظیم کی تھی۔ لیکن اسی جماعت میں ایک بدبخت تھا جس کا نام ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ جو ہی اس نے علم کی سامنے عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، تو نافرمان ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ آج تک شیطان پر ہر بندہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے شیطان نے کیا غلطی کی تھی؟ شیطان نے زنا تو نہیں کیا تھا، شیطان نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، شیطان نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا۔ شیطان کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے علم کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، ایک عالم کی تعظیم نہیں کی تھی۔ آج تک شیطان پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کسی عالم کی تعظیم کرتا ہے، وہ فرشتوں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ جو عالم کی تعظیم سے انکار کرتا ہے وہ کسی اور کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ علماء کی تعظیم کریں، اہل علم کی تعظیم کریں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، ہماری اپنی محرومی ہے۔
उलमा को कोई जरूरत नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें या हम उन पर तनकीद करें। उलमा को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उनको तमाम तर तारीफ और तनकीद से बेनियाज कर दिया है। मैं दुनिया वालों से कहता हूँ, और दुनिया वालों, अगर तुम लोग मेरे कदमों के नीचे रेड कारपेट नहीं बिछाते, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे अल्लाह के फरिश्ते मेरे कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और दुनिया वालों, तुम लोग सोशल मीडिया पे मेरी किरदार कुशी करते हो, मेरे खिलाफ प्रोपेगंडे करते हो, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरी जंगल में चरिंद परिंद, सुराखों में चींटियां और समुंदर में मछलियां मेरे लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों, तुम लोग प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे खिलाफ राय आम को हमवार करते हो, मुझ पे झूठे इल्जामात लगाते हो, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में मेरी तारीफें करता है। और मुझे दुनिया वालों की न तारीफ की जरूरत है, न तनकीद की परवाह है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेनियाज कर दिया है। अहले इल्म को अल्लाह ने मकाम दिया है, अल्लाह ने मर्तबा दिया है। हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। उनके एक खलीफा थे हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह। हजरत काजी साहब फरमाया करते थे, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मुझसे पूछ ले कि मिर्जा मजहर जाने जाना मेरे पास क्या लेके आए हो, मैं काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती को आगे कर दूंगा कि अल्लाह मैं इनको लेके आया हूँ, मैं इनको लेके आया हूँ। इतना शेख को अपने खलीफा पर एतमाद था। फिर मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह कई मरतबा अपनी मजलिस में बैठे होते थे, फिर अचानक फरमाते थे, भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोग देखते थे काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तशरीफ ला रहे होते थे। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। आखिर किसी ने पूछ लिया, हजरत आपको कैसे पता चल जाता है कि काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तशरीफ ला रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया कि जब मैं देख लेता हूँ कि फरिश्ते कतार दर कतार खड़े हो चुके हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती के इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके इस्तिकबाल के लिए फरिश्ते कतार दर कतार खड़े हो जाते हैं। अहले इल्म को अल्लाह ने ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बेटियां जिन्होंने 6 साल मेहनत करके कुरान और अहादीस का इल्म हासिल किया है, तो उनके एजाज़ में इस तरह के प्रोग्राम मुनअक़िद होते हैं। फिर इल्म के तो बहुत सारे शोबे हैं, ख़ास तौर पे अहादीस का इल्म। अहादीस का इल्म, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ किसी बंदे को पढ़ना नसीब हो जाए, ये तो फिर इल्मी दुनिया में सबसे बड़ी सआदत समझी जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहम फरमा। जैसे मौलाना मेरा तारुफ करा रहे थे कि वो हजरत जी के खलीफा हैं। लोग बहुत बड़ा एजाज समझते हैं कि ये फलां बुजुर्ग के खलीफा हैं और ये फलां बुजुर्ग के खलीफा हैं। यकीनन किसी बुजुर्ग का खलीफा होना एजाज की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा एजाज ये है कि किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खिलाफत का मनसब मिल जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहम फरमा। क़ील वमन खुलफाउका या रसूल अल्लाह, किसी ने कहा अल्लाह के नबी आपके खुलफा कौन हैं? क़ाल अल्लज़ीना यअतूना मिन बअदी व यरवूना अहादीसी, जो मेरे बाद आएंगे मेरी अहादीस को नकल करेंगे, वही लोग मेरे खुलफा हैं।
تو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس بندے کو رسول اللہ کے ساتھ بڑی کامل نسبت ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ یہ پانی والا ساتھی بیٹھ جائے، او بھائی آپ تشریف رکھیں، آپ کو نیت پہ ثواب مل جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تھا، مسجد نبوی میں مراقبہ کر رہا تھا، ایک عجیب حالت مجھ پہ منکشف ہو گئی کہ گنبد خضرا سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ پتہ کروں کہ یہ شعائیں کہاں جاتی ہیں۔ پھر مراقبے کی حالت میں اللہ نے مجھ پر یہ بات کھول دی کہ روئے زمین پر جہاں کہیں حدیث پڑھنے والے یا پڑھانے والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں یہ نور کی شعائیں پہنچ رہی تھی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا سے براہ راست فیض ملتا ہے ان لوگوں کو جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، حدیث کے پڑھانے کا یا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے، استاد بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے فلاں استاد نے پڑھائی ہے، ان کو فلاں استاد نے پڑھائی ہے، ان کو فلاں استاد نے پڑھائی ہے۔ استاد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام محدثین کے نام بتائے جاتے ہیں، متصل سند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک میری استاد ہیں، ان کے اوپر اور استاد ہیں، ان کے اور استاد ہیں، ان کے اور پھر ان کے استاد ہیں، یوں گویا کہ یہ ایک زنجیر ہے جو کڑی کڑی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ایک زنجیر ہے، اور اس زنجیر کی سب سے اوپر کی کڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نچلی کڑی وہ طالب علم ہوتا ہے جو اپنے استاد سے حدیث پڑھتا ہے، یا وہ طالبہ ہوتی ہے جو اپنے استاد سے حدیث پڑھتی ہے۔ یہ ایک زنجیر ہوتی ہے اور یہ کڑیاں ہوتی، اتنی بلند نسبت ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جانور کے گلے میں جو زنجیر ہوتی ہے اس کی اوپر کی کڑیاں صاف ہوتی ہیں، جو کڑیاں زمین پر گھسٹ رہی ہوتی ہیں وہ گندی اور ناپاک ہوتی ہیں، لیکن جانور جب گھر پہنچتا ہے جہاں پاک صاف کڑیاں گھر پہنچ جاتی ہیں تو زمین پہ گھسٹنے والی ناپاک کڑیاں بھی ساتھ ساتھ پہنچ جاتی ہیں۔ ہمیں تو یہی توقع ہے، ہمیں تو یہی امید ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اساتذہ، ان کے اساتذہ جب جنت میں جائیں گے، اگر اللہ نے ہماری اس نسبت کی حفاظت کر لی تو اسی نسبت کے تصدق اور طفیل سے ہمیں بھی اپنے استادوں کا دامن تھامنا نصیب ہو جائے گا۔ ہم بھی یہ گندے اور ناپاک لوگ گھسٹ سے اپنے اساتذہ کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، صرف یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک امید ہے۔ اگر یہ نسبت برقرار رہی، یہی نسبت ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یقیناً حدیث کی نسبت بہت بلند ہے، لیکن اس نسبت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ معمولی غلطی کی وجہ سے پوری نسبت ہی داغدار ہو جاتی ہے، بندہ اپنی نسبت کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے علم داغدار ہو جائے، مدرسے کے دامن پہ داغ لگ جائے، اپنے اکابر کے دامن پہ دھپا بن جائے بندہ۔ اس سے حفاظت کرنی ہوتی ہے، ایسی کوئی غلطی نہ کریں جو نسبت کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے۔ اورنگزیب عالمگیر نیک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا۔ بہروپیہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اپنی صورت بدلتے تھے، لباس بدلتے تھے، مسخرہ پن کا مظاہرہ کرتے تھے، بازار میں لوگوں کو ہنساتے تھے، خوش کرتے تھے۔ وہاب بول آگے ہو جاؤ
جگہ بن مل جائے اوروں کو. تو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اوپر سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے یا آپ کی طرف متوجہ